جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شافی، جب ہوئی ظہر طلع قتل سپاہ شافی، غیر صغر نہ رہا نور نگاہ فقط روح علی پشت پناہ شافی، اب سے کہتے تھے کہ تو رہی ہو گواہ شافی، سر فدا کر کے شریک شہداء ہوتا، آج میں تیری امانت سے اب نہ قاسم میرا باقی ہے نہ اکبر باقی، نہ علمدار سلامت ہے نہ لشکر باقی، بھانجے ہیں نہ بھتیجے نہ برادر باقی، اب فقط سر میرا باقی ہے اصغر ہو میرا سر بھی جدا ہو جائے، اس امانت سے بھی شبیر ادا ہو جائے، یا خدا تجھ پہ میں صدقے میرا لشکر بھی فدا، دل فدا روح فدا جان فدا علی اصغر بھی نثار اور علی اصغر بھی فدا، مجھ پہ باقر بھی فدا، عابد مظہر بھی فدا، میں نے جو کچھ تیری درگاہ سے پایا مولا، سب تیری راہ میں خوش ہو کے لٹایا، کلیجے پہ دھرے ہاتھ پڑا ہے اکبر، ہے وہ عباس دلاور وہ حسن کا دلبر، ایک ایک پیارے کو قربان کیا گن گن کر، کی امانت سے قیامت نہ میرے کو سو
ماتم شاہ میں شرکت ہو جائے زمانے بھر کی، ماتم شاہ میں شرکت ہو زمانے بھر کی، اپنا کردار و عمل ایسا بنایا جائے۔ درس شبیر سے لے کے حق پہ فداکاری کا، درس شبیر سے لے کے حق فداکاری کا، جو ہو مظلوم انہیں اپنا بنایا جائے۔ سب کو احساس ہو شبیر کی قربانی کا، سب کو احساس ہو شبیر کی قربانی کا، مجلس شہ میں یوں رلایا جائے۔ کسر باطل کا ہلے ایسا تلاطم اٹھے، کسر باطل کا ہلے ایسے تلاطم اٹھے، یاد شبیر میں جب اشک بہایا جائے۔ اے خدا میثم تمار کی سیرت ہو عطا، اے خدا میثم تمار کی سیرت ہو عطا، دار پر ہم کو اسی طرح چڑھایا جائے۔ اب ہے بیعت کا طلبگار بنا واشنگٹن، اب ہے بیعت کا طلبگار بنا واشنگٹن، پھر کوئی دشت بلا اور سجایا جائے۔ جس کو دربار یزیدی میں پڑھا عابد نے، جس کو دربار یزیدی میں پڑھا عابد نے، UN میں اسی خطبے کو سنایا جائے۔ مقصد حضرت عباس بچانے کے لیے، مقصد حضرت عباس بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو رہے حق میں کٹایا جائے۔ جنگ کا طرز بھی عباس علی سے سیکھو، جنگ کا طرز بھی عباس علی سے سیکھو، کیسے لاکھوں سے 72 کو لڑایا جائے۔ پھر ہے دنیا کی چکا چوند میں بھٹکنا انسان، پھر ہے دنیا کی چکا چوند میں بھٹکا انسان، آئیے راہ وفا کیا ہے بتایا جائے، آئیے راہ وفا کیا ہے بتایا جائے۔ منتقم خون حسینی کا کہاں ہے مالک، منتقم خون حسینی کا کہاں ہے مالک، اب تو پردہ میری نظروں سے ہٹایا جائے۔ بولے شبیر کمر ٹوٹ گئی ہے اب تو، بولے شبیر کمر ٹوٹ گئی ہے اب تو، کیسے اکبر گرے لاشیں کو اٹھایا جائے۔ درد ملتا ہے ہمیں کرب و بلا سے مقبول، درد ملتا ہے ہمیں کرب و بلا سے مقبول، بیر غم کیسے کلیجے سے اٹھایا جائے۔ تو علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، یہ تیرے ضمیر کی بھول ہے، تجھ میں علی کی ملا نہیں، تجھ میں علی کی ملا نہیں، تیری بندگی بھی فضول ہے، علی کی کرتا ہے ہم سری، تو علی کی کرتا ہے ہم سری، یہ جو کر رہا ہے تو ساختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، یہ جو کر رہا ہے تو ساختیاں میرے پیار کا ہے یہ امتحان، تجھے طاقت پر بھی سکون نہیں، مجھے دار پر بھی میری امان، میں روح کو کیوں نہ تو کہوں، میں روح کو کیوں نہ تو کہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میری زندگی کا اصول ہے، میں مروں تو لب پہ ہو یاری، میں مروں تو لب پہ ہو یاری، مجھے ایسا مرنا قبول ہے، تو علی کی کرتا ہے سری، وہ علی
जमाल इन्नमा वो अली जो हासिल कुल कफा उसे क्या कहूँ तू खुद बता चल तुझ पे छोड़ा ये फैसला जिस हक ने बख्शा है मैं तबा जिस हक ने बख्शा है मैं तबा जो असल से शौहर बतूल है जो असल से शौहर बतूल है जहाँ जागता तो इमाम है जहाँ जागता तो इमाम है कभी सो गया तो रसूल है वली की करता है सही तू वली की करता है رحم الله من قرأ سورة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح النجاة صباح إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة فزدانا سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے در حقیقت یہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہوتا ہے جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اللہ اسے حسین کے قریب بلا دیتا ہے اور یہ طے ہے کہ انسان خود سے اپنی مرضی سے چل کر کے اس فرش رضا حسین تک نہیں آتا ہے جب تک کہ اس میں ارادہ الہی نہ شامل ہو جائے. عزیزان گرامی پر مجلس سید سرکار سید الشہداء علیہ السلام عنوان سے مسلسل آپ 29 ذی الحجہ سے
اور پہلی محرم سے کر رہے ہیں، ان تمام مجالسوں کا ایک بہت بڑا ہدف اور مقصد اور راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ روز قیامت، روایت ہے معصومین علیہ السلام سے کہ روز قیامت انسان کے پاس جتنا نور ہوگا، کس کے پاس کتنا نور ہوگا؟ فرمایا جس کے پاس جتنی محبت اہل بیت ہوگی اتنا ہی زیادہ نور ہوگا اس کے اور یہ نور مل ہی نہیں سکتا جب تک انسان فرش عذار حسین تلک نہ آ جائے۔ یہ مجلس سید سرکار سید الشہداء علیہ السلام ہمیں ظلمت سے نکال کے نور کے دامن میں لا کر کے جمع کرتے ہیں اور بتاتی ہے کہ دیکھو اب تم یہاں آ گئے ہو، اب تم پریشان مت ہونا۔ موضوع گفتگو معرفت۔ ہم لوگ زیارت میں ہر پنجشنبے کو، ہر جمعے کو جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں، آپ ہی پڑھتے ہیں، بہت سے مولوی تو ماشاء اللہ سے روز پڑھتے ہیں، خصوصاً محرم میں اور محرم سفر پورا ہے کرتے جاتا ہے، شکرائی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ۔ اللہ سب کی عبادات کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اصل میں اس میں ایک لفظ ہے، یا لیتنی کنت معہم فاخوض فوزا عظیما۔ اے کاش مولا، اے کاش اگر ہم کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتے تو آپ سے ہمارے ساتھ۔ اور یہ سب سے بڑی، ایک چاہنے والی کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو حلم ناصرین انصرنا تنزیل ہوا تھا، صدا کا مطلب یہ ہے کہ پوری مخلوق، پوری انسان اور انسانیت وہ حسین کی طرف گامزن، اور ہر انسان یہ ارادہ رکھتا ہے کہ کیسے ہو جائے کہ میں حسین تلک پہنچ جاؤں، کیسے ہو جائے، کیا ہو جائے پروردگار مقدس فکر پہ کہ ہم حسین تک پہنچ جائیں۔ اس کا مطلب یہ حسین اپنے پاس بلا کر کے در حقیقت ہماری وجود کو بلند کرنا چاہتے ہیں، ہمارے وجود کو، ہماری زندگی میں وہ معیار عطا کرنا چاہتے ہیں جو ایک انسان کی انسانیت کا تقاضا ہے۔ اور انسان کی انسانیت کا تقاضا یہی ہے کہ وہ سر اٹھا کے جیے، وہ عزت و شرف کے ساتھ جیے، وہ معاشرے اور سماج اور سوسائٹی میں جب چلے تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ حسین ابن علی کا چاہنے والا چلا رہا، لگے کہ واقعی ہاں یہ ماشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ فقط ہم ہی یہ تمنا نہیں رکھتے، پہلے والے پروردگار اے کاش ایسا ہوتا کہ میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ۔ انبیاء اور اولیاء علیہ السلام نے بھی خواہش ظاہر کی ہے، خواہش کی ہے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، دیکھیے آپ، جناب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ آپ کی ذہن علی میں محفوظ ہے۔ تو وہ اس واقعے کے آخری کا ایک پیراگراف صرف مجھے خدمت میں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ خضر کے پاس، تو اس نے جب گئے، کیوں جاؤ خضر کے پاس؟ اس لیے جناب خضر کے پاس اسرار تھے، وہ اسرار جو جناب خضر کے پاس تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، اس لیے کہا موسیٰ جاؤ خضر علیہ السلام۔ کہ وہ گئے اور جان وجہ طے کیا اور واپس جب چلنے لگے تو جناب خضر نے جناب موسیٰ سے ایک جملہ کہا، ودا کیا، ودا کے وقت جا رہے تھے واپس چلتا کہ ان لی حاجت یا موسیٰ، جناب خضر کہتے ہیں جناب موسیٰ کریم اللہ، میری ایک حاجت ہے، میری ایک تمنا، میری ایک گزارش ہے۔ کون سی؟
فرمایا کہ موسیٰ مجھے تم آنے والے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارے میں بتاؤ، اور ان کے بعد پیغمبر، یعنی دوسرے لفظوں میں کہوں کہ کربلا کے واقعات میرے سامنے میں، اور ہر نبی کے زمانے میں یہ ہوا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے پورا وہ منظر، وہ واقعہ بیان کیا۔ تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ دونوں نبی گریا کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب۔ جب یہ دونوں نبی رو چکے، اب جناب موسیٰ نے دعا کی پروردگار عالم سے بارگاہ، پروردگار عالم، توجہ سنیے گا، پروردگار عالم مجھے محمد کی امت میں قرار دے۔ دعا ایک نبی کی دعا ہے، بارے رہا مجھے نبی کی امت میں قرار دے۔ میں کہوں گا موسیٰ کیوں یہ دعا کرتے ہو کہ مجھے نبی کیوں؟ آپ ایک نبی ہیں اور آپ کی خواہش اور تمنا یہ ہے کہ اللہ ہمیں محمد کی امت میں قرار دے۔ قرار دے دیا موسیٰ، بتاؤ کیا کرو گے؟ کہا کہ جب میں محمد کی امت میں اللہ مجھے قرار دے دے گا تو میں امام حسین اور اصحاب حسین کی نصرت کے لیے امام تک جاؤں گا۔ توجہ سے سنیے گا، میں حسین اور اصحاب حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا اور اپنی جان کا نذرانہ حسین ابن علی کو ہدیہ کروں گا۔ سلام پڑھیں حضرت محمد۔ یعنی دیکھا آپ نے ایک نبی کی تمنا کی ہے کہ اپنے اندر میرا وجود امام حسین علیہ السلام کے لیے بیرون کم کر دیجیے، ہلکا سا سلام پڑھے محمد والے ایک اور سلام پڑھیں محمد۔ معرفت عذاب مجلس میں آنا، یہ میں عمدن اس چیز پڑھ رہا ہوں، جان بوجھ کر یہ میں نے موضوع اختیار کیا ہے کہ ابھی تک جو ہم غفلت کی زندگی گزار رہے تھے یا روی مطلب سنا سبھی ہے ماشاء اللہ سے، مولانا شبیر الحسن صاحب قبلہ نے اپنی پوری زندگی سمجھیے آپ، پوری زندگی انہوں نے ممبر پر آ کر کے غیر ممبر ہر طریقے سے لوگوں تک خدا کا کلام اور جو بھی اقوال زرین معصومین علیہ السلام سے لوگوں تک پہنچایا۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں پہنچایا، ہم نے سنا بھی ہم نے، اور ہزارہ عالم دین آتے ہیں اور بیان کر کے چلے جاتے ہیں، سب اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، ہم بھی مجلسوں میں آتے ہیں، ہزارہ مرتبہ سنتے ہیں، سن کے چلے جاتے ہیں، مگر سننے کے بعد میں آیا، گھر سے چلا تھا مجلس میں آیا اور مجلس میں جو بھی مولانا نے پڑھا ہم نے سن لیا، سننے کے بعد ماتم ہوا، سلام ہوا، تبرک کیا، ہم چلے گئے۔ دیکھیے کربلا ایک اسرار ہے، ایک راز الہی ہے، کربلا تک جو پہنچ گیا، کربلا کا ایک مقصد ہے، کربلا کا ایک نصاب ہے۔ کربلا کی کتاب ہے یا نہیں؟ بھائی ہر جگہ کی ہر اسکول کی ایک سلیبس ہوتا ہے، کربلا کا سلیبس کیا ہے؟ سب سے پہلا درس جو کربلا نے انسان اور انسانیت کے لیے دیا وہ کون سا درس ہے؟ کیا ہے پہلا درس؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو، پہلا درس ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم ہزارہ مجلس کر کے چلے جاتے ہیں،
مگر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم توجہ نہیں کرتے. کربلا کے نصاب میں، کربلا کے دروس میں سے سب سے پہلا درس یہ ہے کہ انسان معرفت حاصل کرے. آپ نماز پڑھتے رہیے، پوری زندگی نماز پڑھ لیجیے مثلا، اور آپ کو نماز کی معرفت نہیں تو کیا وہ نماز آپ کے کام آ جائے گی؟ نہیں آئے گی جناب. اور اگر آپ نے 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ ادا کی، توجہ فرمائیے گا، تو وہ 2 رکعت نماز آپ کو معراج کروائے گی، بلندی تک لے کے جائے گی، اور اس بلندی پر لے کے جائے گی کہ آپ کا نام ساجدین میں ہو جائے گا، عابدین میں ہو جائے گا. صلوات کریں کربلا کا سب سے پہلا درس معرفت ہے. معرفت کے بنا ہمارے عمل کی کچھ قیمت نہیں ہے، کوئی قیمت ہے ہی نہیں. بلکہ اہل بیت علیہ السلام سے بہت ساری روایت میں دیکھ رہا تھا، ان میں ایک روایت یہ ہے کہ جو بنا معرفت کے عمل انجام دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا وہ ایسے راستے پہ چل رہا ہے کہ جس راستے کے منزل کا کوئی پتہ نہیں، جس راستے کی منزل کا کوئی پتہ نہ ہو. اب آپ چلے جا رہے ہیں، کوئی ہدف ہی مقصد ہی نہیں ہے. انسان کی زندگی ہے نہیں ہے، اس زندگی کا ایک مقصد ہے نہیں ہے. فرش اذان حسین پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ کربلا انسان کو بیدار کرنا چاہتی ہے. کربلا انسان کو سعادت و بلندی کی منزل بنانا چاہتی ہے. ہم نے 12 مجالس سے سنی، ہم نے 12 اقوال سنے، ہم نے 12 اسپیچیں سنی علماء، عالم دین، ذاکرین، جو بھی خدمت کر رہا اس کی. لیکن فرق یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے، ہم توجہ نہیں کرتے. سنتے سب کچھ ہے، صرف توجہ نہیں کرتے. اب میں آپ کو ایک مثال دے دوں. پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہوا آپ کا واقعہ ہے. ایک عربی آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے قرآن نازل ہوا ہے. جی مجھے قرآن کی تعلیم دی، جو قرآن کی تعلیم دے دی. پیغمبر نے ایک صحابی کو بلایا اور کہا کہ ایک شخص آیا، اس کو جا کر کے درس اور اس کو جا کر کے تعلیم، قرآن کی تعلیم دے. وہ صحابی لے کر کے توجہ سنے گا، وہ صحابی لے کر کے اس کو آیا، آنے کے بعد قرآن ایک آیت پڑھی، ایک ہے. کون سی ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کیا مطلب؟ کہا یہ قرآن ہے. آنے والا عربی کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. کہا جی جناب یہ قرآن ہے. کہا کہ یہ قرآن ہے تو بس یکفی، کافی ہے میرے لیے، کافی ہے میرے لیے. یعنی ترجمہ سنا ہے آپ نے اس کا؟ یعنی جس نے بھی ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اپنی نیکیوں کو بھی دیکھے. جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے، برا کام کیا ہے، برا عمل کیا ہے، وہ اپنے اس عمل کو بھی دیکھے گا. اس آنے والے عربی کہتا ہے کہ بس یکفی، کافی ہے میرے لیے. اٹھا، اس نے کہا اس صحابی کے پاس سے چلا گیا. وہ صحابی لوٹ کر آئے حضور گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وہ جو آپ کے پاس بندے خدا آیا تھا وہ کہہ رہا تھا مجھے قرآن کی تعلیم دے دیجیے. کہاں؟ کب میں نے اس کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی، اسی آیت کی. تو کہا پھر تو اس نے کہا یہ قرآن ہے. ہم نے کہا جی یہ قرآن ہے. کہا کہ قرآن ہے تو بس. توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے فرمایا کہ دعوه فإنه رجع فقيها.
کہا جب وہ آیا تھا تو جاہل آیا تھا، اب جب لوٹ کے گیا ہے تو فقیہ بن کے لوٹا ہے، فقیہ بن۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن کی ایک آیت پر انسان غور و فکر کرے، غور فکر کرے۔ ہم سنتے ساری آیتیں ہیں، بہت ساری مجالسوں میں شرکت کرتے ہیں، بہت سارے مجالسیں سنی ہیں، مگر ہمیں انصاف سے بتائیے ہم نے کتنا غور کیا، کتنی توجہ کی؟ اور یہی ایک غور نہ کرنا انسان کا، غور نہ کرنا انسان کو اس کے عمل میں بے دینی لا دیتا ہے۔ آپ پوری زندگی عمل کر لیجیے، اگر بھی معرفت ہے، بدون معرفت ہے تو وہ دیداری نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اچھا قرآن دیکھیے، قرآن پتہ ہے جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کو قرآن انسان بھی نہیں کہہ رہا ہے، انسان نہیں کہہ رہا۔ ہم اپنے آپ کو انسان کہہ لیں، متقی کہہ لیں، مومن کہہ لیں، پرہیزگار کہہ لیں، ساری چیزیں کہہ لیں، میری منمانی میں آٹوٹا بچوں، مگر مجھ سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے معرفت کی۔ دیکھیے اب آپ نماز پڑھیے، اب نماز میں جائیے کہ اللہ اکبر، درست ہے، کہا اللہ اکبر، اللہ کو اکبر کہاں ہے، مگر در حقیقت ابھی مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اس اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی میرا عالم یہ ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ ابھی میرے دل میں ایک چیز ہے نا، میرے منصب سے بڑا کوئی نہیں ہے، میرے عہدے سے بڑا کوئی نہیں ہے، میری دولت سے زیادہ کسی کے پاس دولت نہیں ہے۔ ابھی ایک انسان، دیکھیے توجہ سنیے، ایک انسان نے اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کہنے کے باوجود بھی سارے بستی میں جتنے لوگ ہیں، جتنے مومنین ہیں، سب اس کی نگاہوں میں گنہگار ہیں۔ یہ بھی معرفت نماز ہے، یہ بھی معرفت نماز ہے، معرفت کے ساتھ یہ نماز نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہا کہنے کے بعد ابھی بھی میں بڑا ہوں، ابھی بھی میرا ایگو۔ یہ عامت الناس کے لیے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مسلمان اگر اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اللہ اکبر جب کہنے کے بعد اگر اس کی نگاہوں میں بستی والے سب سے زیادہ گنہگار ہیں تو ابھی اس کی نماز بامعرفت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی نماز جب نماز کے لیے کھڑا ہو اور کہے اللہ اکبر اور اپنے کو سب سے زیادہ گنہگار محسوس کرے کہ مجھ سے زیادہ کوئی گنہگار نہیں ہے، جس دن انسان یہ کہے گا اور کہے گا اللہ اکبر، پروردگار ساری مخلوق سے زیادہ گنہگار میں خود ہوں، جس دن انسان کے اندر یہ صفت آ جائے گی، یہ معرفت آ جائے گی، اس دن اس کی 2 رکعت نماز اس کے معراج عطا کرے گی۔ صلوات پڑھیں یہ چیزیں ہیں، ہم کو لانی پڑے گی اپنی زندگی میں۔ اور بہترین چیز یہی فرش ہزار حسین یعنی درس، سب سے پہلا درس کربلا کا وہ معرفت ہے۔ اگر انسان کے پاس معرفت نہیں ہے اور بھی معرفت کے ساتھ اگر وہ عمل نہیں انجام دے رہا ہے تو قرآن اس کو انسان نہیں کہہ رہا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دوں، صلوات پڑھیں محمد وعلی سورہ اعراف آیت نمبر 179 179۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ یہ سوال ہے قرآن جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کو انسان نے تصور نہیں کرتا۔ یقیناً ہم نے اللہ کا ہم نے انسان زندہ کی ایک کثیر تعداد جہنم کے لیے
اس کے لیے جہنم کے لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں، دل ہے معرفت سے کام نہیں لے رہے، توجہ سے کام نہیں لے رہے۔ تھوڑا سا رکیے، سوچئے، سمجھیے، فکر کریے۔ جب آپ تھوڑا سا رکیے گا، سمجھیے گا، تب معرفت پیدا ہوگی۔ اب جب معرفت ہوگی تو یہ معرفت آپ کی زندگی میں انقلاب لا دے گی، آپ کے زندگی میں انقلاب لا دے گی۔ نہیں سنا اور سننے کے بعد نہیں التماس دعا میری عادت ہی یہی ہے، جہاں جاتا ہوں سن کے چلے جاتا ہوں، نہیں، چینجنگ لانی پڑے گی۔ جب تک آپ چینجنگ نہیں لائیے گا اپنے وجود میں، تب تک معرفت نہیں آ سکتی اس کا نگرانی کا۔ لہذا مجلس سرکار سید الشہداء کا مطلب یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں ہم نے جو تمہیں امام بارگاہ میں بلایا ہے، ہم نے جو تمہیں اپنے فرش عزا پہ بلایا ہے، آؤ یہاں پر تاکہ تمہاری زندگی میں انقلاب دیکھ سکوں، تمہاری زندگی میں انقلاب دیکھ سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال جیسے تھے ویسے ہی رہو، نہیں، مادر حسین علیہ السلام کی دعاؤں کے سائے میں یہ فرش عزا حسین ہماری زندگی میں انقلاب دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یہی ہے انقلاب کیسا ہے کہ انقلاب ایسے آئے گا کہ جب تک انسان غور و فکر نہیں کرے گا، ایک آیت پر انسان اگر غور و فکر کرے، توجہ سے پڑھے اور اس کو سمجھے، اس کی معرفت اختیار کرے، تو یقیناً وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو پیغمبر کے پاس آیا تھا جاہل، مگر جب لوٹ کے گیا تو فقیہ ہی بن لوٹ کے گیا۔ یہ ہم کو توجہ کرنی پڑے گی یہ چیزیں۔ ان کے پاس کیا ہے؟ بہت سارے کثیر تعداد میں جن اور انسان، بہت ساری تعداد ایسی جو جہنم میں جائے گی۔ کیوں جائے گی؟ ریزن کیا ہے؟ لہم قلوب، ان کے پاس دل ہے مگر اس دل سے کوئی کام نہیں لیتے، سوچتے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو اچھا ایک سوال میں آپ سے کروں، اللہ جیسے مجھے عقل دیا ہے، ہمارے والد صاحب کو عقل دیا تھا اللہ نے، تو کافی تھا اللہ نے والد صاحب کو عقل جو دی تھی، ہم کو کہے دیا تھا؟ سوال کرتا ہے اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ، بے شک دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی ہمیں عقل دے کر کے یہ اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ میرے والد نے اللہ کی آیات پر توجہ نہیں دی، بھی معرفت قرآن پڑھ کے چلے گئے یا قرآن کے قریب نہیں گئے، تو میرے اندر اللہ نے اسی نسل سے، اسی وجود سے، اسی صلب سے، اسی نسل سے، اسی کے خون سے یہ جو وجود عطا کیا ہے، جب یہ وجود قرآن سے مانوس ہوگا، جب یہ وجود قرآن کے قریب جائے گا، جب یہ وجود قرآن سے معرفت لے گا، اور معرفت لینے کے بعد اب قرآن پر جو عمل کرے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کے والدین کو بھی ثواب ملے گا۔ ثواب بنا ہوتا ہے، نہیں ہے سر، تفکر کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے۔ اس طرح کے وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کے پاس آنکھ ہے مگر لا يبصرون بها، وہ آنکھوں سے نہیں ہے۔ ان کے پاس کان ہیں مگر میوزک کے لیے ہیں، گانے کے لیے ہیں۔ صحیح ہے، محرم ختم ہوتے ہی ساتھ 1 مہینہ کچھ دن بچا ہے، اس کے بعد دیکھیے گا بلوٹوتھ، پاٹ، ٹاپ، جو بھی ٹاپ سب چلا ہے دنیا بھر کا۔ آپ کے ماں باپ بلاتے رہتے ہیں بیٹے آؤ، پتہ ہی نہیں چلا ابا نے کب آواز دی، اماں نے کب آواز دی۔ لیکن یہ چیزیں بچوں، بزرگوں، یہ چیزیں فقط ہنس کے اڑا دینے والی نہیں ہیں، یہ چیزیں اسی ہمیں فرش عزا حسین سے ملے۔ اگر ہمارا کان
یہ کیوں قرآن کہہ رہا ہے؟ کان ہوتے ہوئے بھی نہیں سنتے، ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایک انسان کو اللہ نے کان دیا، سامان کما کر دیا اس کو، تو کیوں نہیں سن رہا ہے؟ جس کے لیے کان استعمال ہونا چاہیے تھا اس میں کان کا استعمال نہیں کیا گیا، جس کے لیے آنکھ کا استعمال کرنا چاہیے تھا اس کی راہ میں آنکھوں کا استعمال نہیں ہوا۔ لہذا ہوش میں آؤ، قرآن صاف صاف یہ کہہ رہا ہے کہ کثیر تعداد میں انسان اور جنات کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے، جہنم کے لیے معین کر دیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو زبردستی اللہ جہنم میں ڈال دے گا؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس آنکھ ہے مگر باپ کو اذیت ہو رہی ہے اس کو محسوس نہیں کرتے، کان ہے ماں آواز دے رہی ہے مگر ہم کان سے سنائی نہیں دے رہے، سن نہیں رہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو قرآن ہمیں ہدایت، جب تک معرفت نہیں ہوگی۔ کربلا کا پہلا درس میں نے آپ کی خدمت میں کیا، پہلا درس قرآن کا معرفت ہے، اور اگر اس معرفت کو ہم نے اپنے وجود میں نہیں اتارا، اپنی زندگی میں نہیں، تو پھر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ بنا معرفت کے تو ممکن ہے ہی نہیں کہ کوئی امام حسین کے ذات اقدس کو سمجھ جائے۔ لہذا سمجھنے کے لیے باوجود بلند صلوات پڑھیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا اس کو۔ قرآن ہمیں ایسے نہیں کہہ رہا ہے کہ جانور سے بدتر ہو گئے، جانور چھوڑ جا، جانور سے بدتر ہو گئے، اور یہ سب کے سب غافلین جیسے ہیں، غفلت کرنے والے۔ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، آپ قرآن سے مانوس ہوئیے، دیکھیے کیا قرآن آپ کو عطا کرتا ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تبھی ہماری ہدایت ہوگی، اور اس فرش اعضا کا تقاضا یہی ہے کہ یہ انسان کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ اتنی بارش میں آئے ہیں، اتنی دور سے آئے ہیں، اور یہاں پر آئے ہیں تو آپ فرش اعضا پر معصومین کی روایت کے تحت میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ جیسے رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے نا، تو پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کی ہے تمہارا سانس لینا بھی تصویر پروردگار عالم ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیے، توجہ سنیے گا، زیادہ کلانی گفتگو عارف بھائی نہیں ہوگی، پریشان نہ ہوئیے گا، بس سننا ہے، اب سن کے انسنی نہیں کرنا ہے۔ اس آیت قرآن کا مطلب ہی یہی ہے کہ سن کے انسنی نہیں کرنا ہے۔ باپ اگر اپنے بچے سے کسی چیز کے لیے تاکید کر رہا ہے تو اس کے فائدے کی بات کر رہا ہے۔ کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بچے کی زندگی کو خراب کر دوں، نہیں۔ اور اگر بچوں کو برا لگتا ہے وقتاً، مگر اصل میں باپ جو اپنے بیٹے کی تعلیم دے رہا ہے، دلا رہا ہے، خون جگر پی کر کے اسے پروان چڑھا رہا ہے، اس بچے کو ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، ربا ربی کی زندگی ہے، ابھی دوستوں کی زندگی ہے، ابھی باہر کی زندگی ہے۔ بھائی جب جنابی علی اکبر نہیں سمجھ سکے امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہے، اکبر بیٹا جا رہے ہو، بیٹا مڑ مڑ کے میری طرف دیکھتے رہے، کیا جناب شہزادے علی اکبر نے کہا کہ بابا جان آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، اب آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ اس وقت امام حسین نے جملہ کہا ہے، بیٹا اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے کہ حسین کے جگر پر کیا گزر رہے گا۔ کوئی بیٹا اپنے باپ کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک کہ وہ صاحب اولاد نہ ہو جائے۔ باپ نے جن مشقتوں کے ساتھ اپنے بچے کو پروان چڑھایا ہے یہ ماں اور باپ جانتے ہیں۔ لہذا توجہ رہے، عزیزان گرامی، توجہ رہے، قرآن سے ہمیں ہدایت بھی لینی ہے، اور ایسی ہدایت لینی، اس میں فرش اعضا کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ آپ
آپ کو اللہ حسین ابن علی کے صدقے میں ہدایت دینا چاہتا ہے، اور یقیناً جو بھی حسین تک آیا ہے وہ ہدایت پا گیا ہے۔ اسی لیے حسین کو کہا گیا ہے ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، جو حسین تک آتا چلا جائے گا ہدایت پاتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھے اس بندے پر۔ بزرگان، میرے دوستوں، میرے بچوں، یہ چیزیں بارہا میں سنی ہے، مگر یاد رکھیے گا قرآن بھی کہہ رہا ہے، اہل بیت بھی کہہ رہے ہیں، دیکھو اگر تم نے بے معرفت کی زندگی کر دو، کوئی سا بھی عمل تم بے معرفت کرو نہیں ہوگا، کوئی قدر قیمت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر 2 رکعت نماز بھی انسان پڑھے تو سب سے زیادہ اپنے کو گناہ گار سمجھے۔ معرفت کا مطلب یہی ہے، تم مصلی پر پہنچ کر اب اس کی کیفیت یہ ہو کہ پروردگار میں بہت بڑا گنہگار ہوں، تو بہت بزرگ بڑھتا ہے، تیری کبریائی کے سوا کچھ نہیں، میرے پاس صرف اور صرف یہ معرفت ہوگی۔ فرش اعضا پر آنے کی معرفت کیا ہے؟ فرش اعضا پر آنے کا سب سے بڑی اور عظیم چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہم آئے ہیں تو حسین نے ہمیں بلایا ہے، آئے ہیں تو مادر حسین نے ہمیں بلایا، آؤ میرے لال کی اعضا میں آؤ، آج تمہیں ہم بتائیں گے کہ معرفت کیا چیز ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں جس طریقے سے رمضان مبارک میں انسان کی سانس لینا تسبیح پروردگار عالم ہے، انسان کا سو جانا ہے عبادت ہے۔ آپ یہ نہ سوچیے کہ ہم آئے تھے مجلس میں اور مولانا صاحب نے جھلا دیا اور بہت دھیرے پڑھ رہے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو آپ کو جھیلنے ہی ہے۔ 35 منٹ جو بھی ہے، 45 منٹ۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا کہ حضور وہ آپ چھوٹی پڑھتے تو صحیح رہتا ہے معاملہ، ٹھیک ہے ہم نہیں پڑھتے، وہ تو اہل بیت جو ہے وہ پڑھواتے ہیں تو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ صلوات میں حضرت بس یہ چیز سن لیجیے، یہ چیز سنیے، دیکھیے آپ معرفت کیسے معرفت پیدا ہوگی۔ ہم باڑے میں آئے ہیں، کیوں ہم باہر چلے جاتے ہیں؟ معرفت ہوئی، یہی معرفت ہمیں لینا ہے اس فرش اعضا سے۔ اچھا جناب، رمضان مبارک میں ایک انسان روزہ رکھے ہوئے، درست ہے، اس کا سانس لینا تسبیح پروردگار، سونا عبادت۔ یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی وہی چیز ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، نفس المحمول لظلمنا تسبیح وحمله لنا عبادت۔ آئے ہو سید الشہداء کی فرش اعضا پر آئے ہو، ان کے غم بے غمگین ہو رہے ہو، تمہارا یہاں پر مغموم ہو کر کے بیٹھنا، فرش اعضا پر آ کر کے بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ تسبیح پروردگار عالم۔ تمہاری ہر ایک سانس تسبیح پروردگار عالم کر رہی ہے۔ تم کبھی بھی اپنے آپ کو اس سے الگ نہ سمجھنا۔ ہاں آؤ تو صحیح فرش اعضا حسین پر، دیکھو تمہاری سانس کو بھی ہم تسبیح پروردگار نہ بنا دے تو مجھے امام جعفر صادق میں آؤ فرش اعضا حسین پر تو آؤ ہم تمہاری تسبیح، تمہاری سانس کو تسبیح پروردگار عالم بنا دیں گے۔ اور مغموم ہو کر کے آئے ہو، ہاں آؤ، اب یہاں سے تم جاؤ گی تو تمہیں خود بنا کے دیجیے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیجیے، آپ تو صحیح معنی کے ساتھ۔ لہٰذا سر گرامی، بس میں زیادہ طولانی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا جو ہے وہ انشاءاللہ باقیہ گفتگو کل ہوگی۔ بارش کتنی ہو رہی تھی اور اس کے باوجود بھی آپ کتنی دور دور سے یہاں پر آئے ہیں، اس کا آج کون دے گا؟ کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں، اس کا بدل ہے ہی نہیں، اس کا بدل ہے ہی نہیں۔ لطف پروردگار عالم احسان ہے اللہ تعالیٰ۔
فرش اذان حسین تک پہنچا دیا. اس لیے ہم حسین کے غمگین ہو کر کے اپنے ان سانسوں کو عبادت پروردگار اعظم لائیں. عزادارو، ایام عزا کے یہ وہ دن ہیں اور محرم کا مہینہ گزر گیا. آج سفر دوسری تاریخ، تیسری کی شب. پتہ ہے کہ اہل حرم کا قافلہ بازار شام میں داخل ہوا. حضرتوں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا تو اس میں میر حدیث نے بھی اپنے اشعار میں استعمال کیا کہ آئینہ بندی کرائی گئی تھی دیواروں میں. آئینہ بندی سمجھتے ہو کیوں؟ دیوار کی اس طرف بھی شیشہ لگایا گیا تھا اور دیوار کی اس طرف بھی شیشہ لگایا گیا تھا اور اس دیوار کے درمیان سے علی اور زہرا کی بیٹیوں کو گزارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب زینب اپنے کو شیشے میں دیکھے تو احساس ہو زینب نے چادر کو دیکھی، زینب کو احساس ہو میرا عباس نہ رہا، زینب کو احساس ہو میرا بھیا حسین نہ رہا. عزاداروں، فقط یہی تک محدود نہیں تھا بلکہ چھتوں سے کچھ لوگ ایسے موجود کیے گئے تھے جو گرم اور کھولتا ہوا پانی قافلہ اہل حرم پر ان کے سروں پر ڈال رہے تھے. تاریخ یہ کہتی ہے کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی گرم پانی ڈال رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا. ایسے میں سیران اہل حرم کو گزارا جا رہا ہے، آئینہ بندی کرا کر کے اہل بیت کو تشہیر کیا جا رہا ہے. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. اللہ تعالیٰ لیجیے جب یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا نا تو ایک شخص سید سجاد کے پاس آتا ہے. آنے کے بعد کہتا ہے سید شخص اللہ کا شکر کہ اللہ نے تمہاری یہ حالت کی، تمہیں اس نوبت تک پہنچانا. بس ایک مرتبہ سید سجاد نے اس سے جملہ کہا کہ تو کون شخص ہے؟ تو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا کہ مجھے جو یزید کی طرف سے بتایا گیا ہے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ یہودی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ، اہل حرم کو یزید یہودی بتا رہا ہے اور یزیدی بتا کر کے باغیوں کا کاروبار ہے، باغیوں کا کاروبار. وہ شخص صحابی رسول میں سے تھا. مرتبہ سید سجاد کے پاس آتا ہے، آن کے کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تمہیں اس نوبت تک پہنچایا. عزادارو، آنسو میں رو سکے گیا. ہمارے سجاد علیہ السلام نے کہا کہ تم نے قرآن کی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہا میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، یہ تو رسول اور آل رسول اور خاندان رسول کے سلسلے سے نازل ہوئی ہے. بس عزاداروں سے سجاد نے جملہ کہا، ہم ہی آل رسول ہیں، ہم ہی نواز رسول کے فرزند ہیں، ہم ہی زہرا و علی کے بیٹے ہیں. بس ایک مرتبہ وہ شخص کہتا ہے اس کے مطلب یزید نے مجھے غلط بتایا. یزید نے جو مجھے بتایا وہ یہ بتایا کہ یہودی لوگ ہیں، یہ باغی لوگ ہیں، کربلا میں انہیں گھیر کر قتل کیا گیا، ان کے خواتین کو اسیر کیا گیا. جیسے ہی سید
الناس لكم عليه أجر من المودة في القربى هذا دارو صحابی رسول کہتا ہے ہاں یہ بھی تو خاندان رسول ہے قرب رسول کے حوالے سے نازل کا ہم ہی ہے قرابت رسول اللہ کے رہنے والے ہم ہی ہے نواز رسول کے فرزند بازا دارو لیجئے وہ شخص کہتا ہے کہ میں یزید کے پاس گیا یزید کے پاس جب گیا تو میں نے کہا یزید تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تم نے آل رسول کو قتل کیا ان کی خواتین کو اسیر کیا ان کے سروں پر آخوندہ ہوا پانی ڈالا جا رہا ہے ان کے سروں پر آگ برسایا جا رہا ہے یزید تجھے شرم نہ آئی رسول کی نوازیاں بازار شام اجرکم اللہ زبارو اہل حرم کا کوئی پرسا لینے والا نہ تھا کوئی پرسا نہال نہ تھا ایسے میں زینب سر جھکائے بالوں سے پردہ کیے بازار شام کے راستے کو طے کر رہی ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سلام المنتظرین اعلان اللہ ماتم حسین مشکل بہت جینا ماں کو بھی ساتھ لے لو رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ رک جاؤ اے سکینہ ہر سمت ہے اندھیرا ہر راہ پر خطر
السلام عليكم يا ملك الغرباء يا معيد الشعراء يا الفقراء السلام عليك يا شمس الشمس يا عيسى المنفوذ أيها المدفون بيضكم سيد سلطان ملك سمع إنه سلطان في بسم الله الكلام ورحمة الله السلام عليكم يا صاحب الأسر والزمان الأمان إلى عجز الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا إمام الزمان لا زناك يا الله تعالى فرجك استغفر الله تعالى مخرجك جعلنا من أمانك وأن السماء عليك ورحمة الله وبركاته